ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا۔ جی ہاں، کامیابی کی راہیں آپ کی منتظر ہے اور یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ راستہ کتنی جلدی طے کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، راستہ جلدی طے ہوگا اور آپ کو کامیابی سے ایک اور قدم قریب کرنے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں تلنگانہ ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ کا ایک اور ونڈرفل سیشن۔ خواتین و حضرات، میں ہوں شاہد علی حضرت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی سیٹ۔ تو آج ہم ہمارے ٹیٹ کے سلیبس سے دوسرے چیپٹر سے ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جو ہے میموری، فرگیٹنگ اینڈ ٹرانسفر آف لرننگ، حافظہ، بھول اور اکتساب کی منتقلی۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہاں پر تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ نفسیاتی اصطلاح میں ماضی کے تجربات کو ذخیرہ کرنے یا بعد میں ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ استعمال کرنے کے لیے سیکھنے کے عمل کو حافظہ یا میموری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسکلبرگ کی تعریف یہاں پر دیکھیں تو اسکلبرگ کہتا ہے کہ میموری از دا ایبلٹی ٹو ریپیٹ واٹ ہیز بین لرنڈ۔ جی ہاں، حافظے سے مراد جو کچھ سیکھا گیا ہے اسے دہرانے کی صلاحیت ہے، یہ کہتے ہیں اسکلبرگ۔ اور گلفرڈ کی اگر ہم تعریف یہاں پر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میموری از دا ریٹینشن اور اسٹوریج آف انفارمیشن ان اینی فارم۔ جی ہاں، حافظہ دراصل کسی بھی شکل میں معلومات کو برقرار رکھنے یا ذخیرہ کرنے کا نام ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ مختلف ماہرین نفسیات نے حافظے کی تعریف کیا کی ہے۔ تو دراصل اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو حافظہ دراصل سیکھے گئے مواد کو اپنے ذہن میں سٹور کرنے یا ذخیرہ کرنے کا نام ہے۔ تو حافظے کی ایک اور تعریف ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ حافظے سے مراد جو کچھ سیکھا گیا ہے اسے برقرار رکھنا ہے، یہ بعد میں یاد کرنے کی صلاحیت یا بچت کے ساتھ دوبارہ سیکھنے کا ثبوت ہے، یہ کہتے ہیں فرنالڈ اینڈ فرنالڈ۔ اور یہی اگر ہم دیکھیں تو میموری از دا ریٹینشن آف واٹ ہیز بین لرنڈ، اٹ از دی ایویڈنس بائی لیٹر ریکال، ریکگنیشن اور ری لرننگ وتھ سیونگس۔ اور یہ کافی اہم یہاں پہ اصطلاح ووڈسورتھ کے مطابق حافظہ ایک ذہنی طاقت ہے جو سیکھنے کو برقرار رکھنے یا یاد رکھنے پر مشتمل ہے جو پہلے سے سیکھا گیا ہے۔ یعنی ووڈسورتھ کہتے ہیں میموری از اے مینٹل پاور وچ کنسسٹ ان لرننگ، ریٹیننگ اینڈ ریممبرنگ واٹ ہیز پریویسلی بین لرنڈ۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا مختلف ماہرین نفسیات کیا تعریف کرتے ہیں حافظے کی۔ تو اب ہم 1885 میں ایک بہت ہی مشہور کتاب ایبنگ ہاس کی جانب سے لکھی گئی تھی میموری۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہمیں حافظے کے مختلف طریقہ کار اور ساتھ ساتھ حافظے کے مدارج کو سمجھنے میں مدد ملی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب میں کیا کہا گیا تھا اور وہ کیا سٹیپس ہیں جسے فالو کر کے ہم حافظہ یا میموری کو مکمل کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کا نام ہے میموری، جو 1885 میں ایبنگ ہاس نے لکھی تھی، جس میں انہوں نے سٹیجز آف میموری یا میموری کے حافظے کے مراحل بیان کیے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے حواس خمسہ سے جو سینسری انفارمیشن ہم لیتے ہیں وہ دراصل ایک کوڈ کی شکل میں تبدیل ہو کر، وہی معلومات ایک کوڈ کی شکل میں تبدیل ہو کر ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہی انفارمیشن کو وہ سٹوریج کہتے ہیں جو ریٹین یعنی کہ برقرار ہوتا ہے ہمارے حافظے میں۔ اور انکوڈنگ سٹوریج کے بعد تیسرا جو مرحلہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ ہے ریٹریول یا بازیابی، یعنی جب ضرورت پڑے ہم اسے ہمارے حافظے سے دوبارہ واپس لاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو معلومات ہمارے سینسری آرگنز یا حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم تک آتی ہیں، دراصل اسی کو سٹور کرنا اور وقت ضرورت اسے استعمال کرنے کا نام ہی حافظہ یا میموری ہے، اور یہی اس کے درجات ہے
یہ کہتے ہیں ایبنگہاؤس۔ تو آئیے کچھ اور سٹیپس ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جو حافظے کے یا میموری کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلا جو سٹیپ ہے اکتساب یا لرننگ، اور دوسرا سٹیپ ہے ریٹینشن برقراری یا امساک، تیسرا ہے ریکال یا بازیافت، چوتھا ہے ریکگنیشن یا شناخت، پانچواں ہے دوبارہ اکتساب یا ری لرننگ۔ تو آئیے ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ لرننگ کیا ہے بھائی؟ میموری از دا فاؤنڈیشن فار لرننگ، یعنی اکتساب کے لیے میموری یا حافظہ ایک فاؤنڈیشن کا کام کرتا ہے، اور میموری از دا امپورٹنٹ فیکٹر فار لرننگ، ایک بہت ہی اہم عامل ہے سیکھنے کے لیے۔ تو یہاں پر لرننگ کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، یعنی ہماری میموری مضبوط کیسے ہو؟ تو سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے یہاں پر بیان کی جاتی ہے ایکسیسیو موٹیویشن، یعنی کہ زائد محرکہ، اور دوسری چیز ہے فوکسڈ لرننگ، یا جی ہاں جب آپ کسی چیز پر فوکس کرتے ہیں تو وہ پائیدار لرننگ ہوتی ہے۔ تیسری ہے میننگ فل لرننگ یا بامعنی اکتساب، چوتھا ہے پاز بون سٹاپ۔ یہاں پہ پاز بون سٹاپ لرننگ میتھڈ ہے، یہ پانچواں نہیں ہے، اور جبکہ پانچواں ہے اوور لرننگ، اور چھٹا ہے ری ریڈنگ۔ تو آئیے دوسرے یعنی برقراری یا امساک کو اگر ہم یہاں دیکھیں تو اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ حافظہ یا یادداشت کی برقراری وقت کے ساتھ ساتھ معلومات کو یاد رکھنے یا یاد کرنے کی صلاحیت ہے۔ جی ہاں، تو یہاں پر اس کا ایک فارمولا آپ یہاں پر غور کریں کہ یا اماؤنٹ آف ریٹینشن از اکول ٹو اماؤنٹ لرنڈ مائنس اماؤنٹ فگاٹن۔ تو ریٹینشن یا برقراری جسے امساک بھی کہا جاتا ہے، اس کا جو فارمولا کافی آسان ہے، یعنی برقراری کیا ہے؟ اماؤنٹ آف لرنڈ، یعنی آپ نے جو چیزیں سیکھی ہوئی ہیں اس میں سے اماؤنٹ آف فگاٹن کو آپ کو تفریق کرنا ہے۔ تو یعنی یوں سمجھیے کہ 100 چیزیں آپ نے سیکھی ہیں لیکن اس میں سے 30 چیزیں آپ بھول چکے ہیں، تب آپ کا اماؤنٹ آف ریٹینشن ہوگا 70۔ جی ہاں، تو یہی اس کا فارمولا ہے، اماؤنٹ آف ریٹینشن از اکول ٹو اماؤنٹ لرنڈ مائنس اماؤنٹ آف فگیٹنگ۔ تو آئیے ایک اور تیسری یہاں پہ فیکٹر کو لے لیتے ہیں۔ اس تصویر کو دیکھیے کہ جو ہمارا جو سینسری انفارمیشن کا طریقہ کار ہے، چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے لاشعور میں سیو ہوتی رہتی ہیں، اور یا بعد میں ہم اسے ریکال کرتے ہیں۔ تو ریکال جو ہمارا ٹاپک ہے کہ بازیافت جسے کہا جاتا ہے، ماضی کی کوئی چیز، حقیقت، واقعہ، عمل وغیرہ کو یاد رکھنے اور وقت ضرورت اسے بازیاب کرنے کا عمل ہی بازیافت ہے یا ریکال ہے۔ ریکال میتھڈ ریممبر سم تھنگ، اے فیکٹ، ایونٹ، ایکشن ایکسیٹرا فرام دا پاسٹ۔ تو اب ریکال کے جو طریقہ کار ہیں یہاں پر دیکھیے، دیر آر 2 اسٹیپ آف ریکال، یعنی 2 طریقہ کار ہیں۔ نمبر 1 ہے اسپونٹینیس ریکال، اور نمبر 2 ہے ڈیلیبریٹ ریکال۔ اسپونٹینیس ریکال یعنی کہ مسلسل بلا وقفے کے آپ چیزوں کو ریکال کرتے ہیں، جس میں کوئی پاز نہیں ہوتا، جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جیسے یوں سمجھیے کہ آپ کوئی واقعہ کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتے جا رہے ہیں بنا کسی رکاوٹ کے، تو وہی تسلسل کے ذریعے سے جو کیا جانے والا عمل ہے وہ اسپونٹینیس ریکال ہے۔ اور اگر ہم ڈیلیبریٹ ریکال کی بات کریں تو ڈیلیبریٹ ریکال کچھ نہیں، آپ ارادی طور پر جو اعادہ کرتے ہیں وہی ڈیلیبریٹ ریکال ہے۔ جیسے آپ کو امور اربعہ سے لے کر کچھ اعمال کرنے ہو، جیسے 2 × 6 + 4 - 1، تو یہاں پر آپ مسئلے کے حل کے لیے ڈیلیبریٹلی، ارادی طور پر اس کو ریکال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امور اربعہ جو آپ نے سیکھا ہوا ہے اسی کو استعمال کر کے آپ مسئلے کا حل کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایک اور یہاں پر سٹیپ کو۔ ریکال کے بعد جو چیز ہے وہ ہے ریکگنیشن، یعنی ماضی میں رونما ہونے والے واقعات، تجربات اور اشیاء
اور لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت. جی ہاں, the ability to recognize the previously encountered events, objects اور people. تو یہاں پہ ریکال ورسز ریکگنیشن کو اگر ہم دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ریکال کیا ہے, اعادہ کیا ہے, اور ریکگنیشن کیا ہے, شناخت کیا ہے. تو دیکھیے یہاں پہ اس مثال کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ a measure of memory in which a person must retrieve information learned earlier without a reference. تو یہ طریقہ کے طریقہ کار میں کسی بھی ریفرنس کے بغیر, کسی بھی کلو کے بغیر ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیے فل ان دا بلینک جو کوشچنز ہوں گے وہ ریکال کے تحت آئیں گے, ساتھ ہی یہاں پر جو عام سوالات ہوں گے وہ بھی ریکال کے تحت ہی آئیں گے. تو یہاں پہ ڈیش واز دا سیکنڈ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ ایک سوال لیا گیا تھا. یہ ریکال کی مثال ہے. اور ریکگنیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر دیکھیے آپ کو یہاں پہ جو میموری پریویسلی آپ نے جو سیکھی ہوئی ہے یا جو آپ کے حافظے میں ہے, آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, شناخت ہی کرنا ہوتا ہے. چاروں جواب آپ کو یہاں پر موجود ہیں, ان میں سے آپ کو شناخت کرنا ہوگا. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ریکال اور ریکگنیشن میں کیا فرق ہے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ جو ری لرننگ ہے یا دوبارہ اکتساب ہے, یہ کس چیز کی جانب اشارہ کرتا ہے. تو دوبارہ اکتساب کا مطلب ہے دوبارہ سیکھنا. دوبارہ اکتساب سیکھنے کے مواد کی برقراری کی پیمائش کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, جس کی پیمائش کر کے ایک شخص کتنی تیزی سے دوبارہ سیکھ سکتا ہے جو پہلے سیکھا گیا ہے اور پھر بھول گیا ہے. جی ہاں, ری لرننگ means to learn again. Relearning is a method of measuring the retention of learning material by measuring how much faster a person can relearn that has been previously learned and forgotten. آگے اب آپ کو ایک اور بہت ہی اہم چیز زیگارنک ایفیکٹ کی جانب لے کر چلتے ہیں. ڈاکٹر بلوما زیگارنک ایک جرمنی کی ماہر نفسیات تھیں, جنہوں نے سن 1927 میں کہا تھا کہ our minds quickly forget finished task, however they are programmed to continually interrupt us with reminders of unfinished task. These interruptions constitute the Zeigarnik effect. جی ہاں, زیگارنک ایفیکٹ دراصل ایک ایسا اثر ہے جو ڈاکٹر بلوما زیگارنک جرمنی کی رہنے والی ماہر نفسیات نے کہا تھا کہ وہ ٹاسک جو ہم نے مکمل کر لیا ہے, وہ ٹاسک جو ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے, وہ ہمیں انٹرپٹ نہیں کرتے ہیں, ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ ٹاسک جو ہم نے ابھی مکمل نہیں کیا ہے, انکمپلیٹ ٹاسک جو ہیں, وہ ہمیں ذہنی طور پہ بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں کہ یہ ٹاسک ابھی مکمل نہیں ہوا ہے, اسے جلد سے جلد مکمل کیا جائے. اسی کو زیگارنک ایفیکٹ کہا جاتا ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ٹائپس آف میموری کی بات کرتے ہیں کہ کتنے ٹائپ کی میموری ہمارے پاس موجود ہے سبق کے سلیبس کے حساب سے. تو آئیے آپ کے اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف میموری یا حافظے کے اقسام میں ہیں روٹ میموری یا رٹو حافظہ, لاجیکل میموری یا منطقی حافظہ, شارٹ ٹرم میموری یا مختصر مدتی حافظہ, لانگ ٹرم میموری یا طویل مدتی حافظہ, اور ایکٹیو میموری ہے فعال حافظہ, پیسیو میموری ہے غیر فعال حافظہ, ایسوسیٹ میموری ہے منسلک حافظہ, ری انٹیگریٹیو میموری ہے دوبارہ انضمام کا حافظہ, سینسری میموری ہے حسی حافظہ, اور نیمونک میموری ہے فن حافظہ. تو اب ہم سب سے پہلے رٹو حافظے کی بات کرتے ہیں. تو جی ہاں, رٹو حافظہ دراصل کچھ نہیں ہے کہ ہم جو چیزیں رٹ کر یاد کرتے ہیں وہی رٹو حافظہ ہے. جیسے یوں سمجھے کہ جو بچپن میں ہم نے نظمیں یا گیت یا پہاڑے جو ہم نے یاد کیے تھے, وہ ایک طرح سے ہم نے رٹ کر دوہرا کر یاد کیے تھے, یہی رٹو حافظہ ہے. اگر ہم لاجیکل میموری یا منطقی حافظے کی بات کریں تو لاجیکل میموری یا منطقی حافظہ
کچھ اور نہیں ہے. آپ جب ایبسٹریکٹ یا خیالی طور پر، آپ ذہنی طور پر چیزوں کو منطقی طور پر سوچ کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی منطقی حافظہ ہے. یعنی جہاں پر آپ کا دماغ استعمال ہو رہا ہے مختلف چیزوں کو سالو کرنے کے لیے، چیزوں کو کلاسیفائی کرنے کے لیے یا چیزوں کو ڈھنگ سے رکھنے کے لیے جب آپ کا ذہن استعمال ہو رہا ہو تو وہی منطقی حافظہ ہے. اور اگر ہم شارٹ ٹرم میموری کی بات کریں تو دیکھیں جو چیزیں ہم بہت ہی مختصر مدت کے لیے ذہن میں رکھتے ہیں وہی تو شارٹ ٹرم میموری ہے. جیسے اس کا دورانیہ 30 سیکنڈ سے شروع ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں آپ کسی ریلوے اسٹیشن پر ہو، آپ کے ہاتھ میں ٹکٹ ہو تو اور جو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر آپ ٹکٹ نمبر کے ساتھ اس ریل کا سفر کرتے ہیں، لیکن فوری ہی جب آپ کا سفر ختم ہوتا ہے نہ تو وہ آپ کو ٹکٹ نمبر یاد ہوتا ہے، نہ اس پہ درج دیگر تفصیلات آپ کے ذہن میں ایکٹیولی ہوتی ہیں. تو یہی تو ہے شارٹ ٹرم میموری. اور اگر ہم لانگ ٹرم میموری کی بات کریں یا طویل مدتی حافظے کی اگر بات کریں تو چیزیں جو زیادہ وقفے کے لیے آپ کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں وہی طویل مدتی حافظہ ہے. جیسے بچپن میں ہم نے سوئمنگ سیکھی ہو یا سائیکلنگ سیکھی ہو یا کوئی اور اسپورٹ سیکھا ہو تو ہم آج بھی اس کو اسی طرح دہرانے کے یا کے قابل ہوتے ہیں. تو یہی مثال ہے لانگ ٹرم میموری کی. جی ہاں، اگر ہم ایکٹیو میموری کی اگر بات کریں، فعال حافظہ یعنی جو چیز پر ہم فوکس کرتے ہیں وقتیہ طور پہ، جیسے کوئی ایک گیت ہے اس کو ہم سن رہے ہوں تو اس کے معنی و مطالب جو اس کے الفاظ ہوں گے اس کے معنی و مطالب پر ہم اسی وقت فوکس کرتے ہیں، اور جب وہ گیت ختم ہو جاتا ہے تب ہم اس پر دوبارہ فوکس نہیں کرتے. یہ مثال ہے ایکٹیو میموری کی. اگر ہم پیسیو میموری کی بات کریں یا غیر فعال حافظے کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیے کہ چیزیں جس سے آپ ہو کر گزرے ہیں، یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی ایک آم آپ نے دیکھا نہیں لیکن اس کی خوشبو آپ نے ابھی ابھی سونگھی ہے، تو آپ کو آم کا مزہ اور اس کی مٹھاس اس خوشبو کے ذریعے سے آپ کو پیسیولی آپ کے لاشعور تک لے جائے گی، اور آپ اس مزے سے اس خوشبو سے اس مزے کو جوڑیں گے. یہی آپ کی پیسیو میموری ہے. جی ہاں، غیر فعال حافظہ بھی جسے کہا جاتا ہے. اور اگر ہم ایسوسیٹ میموری کی بات کریں یعنی منسلک حافظہ بھی جسے کہا جاتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کا جنم دن کسی دن سے منسلک ہوتا ہے، یا اگر ہم دیکھیں 15 اگست یا 26 جنوری ہو، یوم جمہوریہ یا یوم آزادی کی اگر ہم بات کریں تو وہ جڑی ہوئی ہے تاریخوں سے، اور یہی ہے ایسوسیشن، یہی ہے ایک دوسرے سے منسلک ہونا یا انسلاک. تو آئی ہوپ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اور ہم آگے بڑھیں. ری انٹیگریٹو میموری دراصل کچھ نہیں ہے، کسی ایک مکھڑے کو لے کر آپ دیکھیں کسی گیت کے ایک مکھڑے کو اگر آپ کو سنایا جائے جو آپ نے سیکھا ہوا ہے تو اس مکھڑے کو لے کر آپ پورا گیت آگے تک آپ کا ذہن گنگنانا شروع کرے گا. یہی ہے دوبارہ انضمام والا حافظہ یا ری انٹیگریٹو میموری. تو جی ہاں، اور سینسری میموری کی اگر ہم بات کریں یا حصی حافظے کی اگر ہم بات کریں تو حصی اعضاء کے ذریعے سے، جی ہاں، حصی اعضاء کے ذریعے سے، جیسے ہم کسی پانی کے گرم ہے یا ٹھنڈا ہے جاننے کے لیے ہم ہماری جلد کو استعمال کرتے ہیں، خوشبو یا بدبو کے لیے ہم ناک، اور کسی چیز کے مزے کے لیے زبان کو، کڑوا، میٹھا، کھٹا. تو اس کے ذریعے سے جو چیزیں ہمارے حافظے میں سٹور ہو رہی ہیں یہی سینسری میموری ہے، یہی حصی حافظہ ہے. اور ایک چیز آخر میں جو ہم نے بات کی تھی وہ ہے نیمونکس یا فن حافظہ کی. تو فن حافظہ یا نیمونکس کچھ اور نہیں ہے، جیسے چیزوں کو ہم کس چیزوں سے جوڑ کر یاد رکھتے ہیں یہی فن حافظہ ہے. جیسے میں آپ کو مثال اگر دوں تو وب جیور جسے کہتے ہیں، تو دراصل وب جیور ہی میں کچھ اور بھی
چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جیسے وائلیٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ. تو اس طرح سے چیزوں کو جوڑ کر یاد کرنے کا عمل فن حافظہ کہلاتا ہے. جیسے آپ دیکھیے یونیسیف ہے یا جیسے ٹیٹ ہی دیکھ لیجئے، وہ بھی آپ جوڑ کر یاد رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ جیسے ایڈز ہے تو یہاں پر AIDS کا بھی الگ الگ فل فارم ہوگا، ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشینسی سنڈروم. تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں دیکھیے، ایک ہے ایکرونیم اور ایک ہے ایبریویشن. ایبریویشن وہ ہے جس کے نام کے کوئی اور مطلب نہیں ہوتا. ایکرونیم وہ ہے جو خود ایک ایبریویشن بھی ہوتا ہے اور دوسرا معنی بھی دیتا ہے. جیسے ایڈ جو لفظ ہے، ایڈز، تو یہ امداد کے تصور میں بھی لیا جاتا ہے، ایک بیماری کا شارٹ فارم بھی یہاں پر اس کا ایبریویشن کے طور پر بھی ہم اسے لیتے ہیں. تو آپ کے اسکرین پر ایک اور بار دہرا لیں آپ کہ ٹائپس آف میموری جو ہم نے اب تک بات کی ہے، روٹ میموری سے لے کر نیمونک میموری تک. آئی ہوپ یہاں سے جو بھی سوال آئے گا آپ اسے بہتر طور پر کرنے کے قابل ہوں گے. تو آئیے اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا بھول ہے یا فگیٹنگ ہے. تو اس کی ایک سمپل یا سادہ مثال، اگر سادہ تعریف ہم دیکھ لیں تو بھول سے مراد حافظے کی بازیافت میں ناکامی ہے. جی ہاں، فیلئر ان میموری ریٹریول از کالڈ فگیٹنگ. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فگیٹنگ از دا ٹیمپرری اور پرماننٹ لاس آف دا ایبلٹی ٹو ریکال اور ریکگنائز سم تھنگ لرنڈ ارلیئر. تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ماہر نفسیات من نے کہا تھا. تو آئیے بھول پر اثر انداز ہونے والے عوامل اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ٹریس ڈیکے تھیوری ایک ہے، ریٹرو ایکٹیو انہیبیشن ایک ہے، پرو ایکٹیو انہیبیشن ایک ہے، ریپریشن یا جبری بھول اور ایمنیشیا نسیان ہے، فیوگ یا دھندلانا ہے. ٹریس ڈیکے تھیوری کی اگر ہم بات کریں تو ٹریس ڈیکے تھیوری یہاں پہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے، لفظ ڈیکے کے معنی ہے تحلیل ہونے کے، یعنی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو جو ہمارے تجربات ہوں گے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھولتے رہتے ہیں. جیسے آپ نے 7ویں جماعت میں ہندی، تیلگو یا دیگر زبانوں کی جو نظمیں پڑھی ہیں، وہ آپ جب کلاس 10th میں ہوں گے تو آپ چونکہ اس کو دوبارہ دہراتے نہیں تو تب تک آپ اسے بھول چکے ہوتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں ریٹرو ایکٹیو انہیبیشن یا عملی تلازم کی، تو یہاں پر دیکھیے دی ایکویزیشن آف نیو لرننگ ورکس بیکورڈ ٹو امپیئر دا ریٹینشن آف دا پریویسلی لرنڈ مٹیریل. یہاں ریٹرو ایکٹیو انہیبیشن یا عملی تلازم کچھ اور نہیں، جیسے یوں سمجھیں کہ آپ نے آج بچوں کو ایک لسٹ دی ہے اور اس کے امیجز بھی آپ نے بتائے ہیں، پکچرز بھی آپ نے بتائے ہیں. جیسے آج آپ نے فروٹس کی بات کہی ہے اور اس کے فروٹس میں آنے والی لسٹ آپ نے دی ہے اور اس کے پکچرز آپ نے دیے ہیں، اور پھر دوسرے دن آپ نے بچوں کو ویجیٹیبلز اور اس کے پکچرز دیے ہیں. تو پہلی جو لرننگ ہے دوسری لرننگ کے لسٹ کو امپیئر کرتی ہے، یعنی پیئرنگ جو ہوتی ہے وہاں پہ وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہی عملی تلازم ہے یا ریٹرو ایکٹیو انہیبیشن ہے. یہ بھی ایک طرح کی بھول ہے. تو آئیے ایک اور بھی چیز آپ یہاں پر لیتے ہیں پرو ایکٹیو انہیبیشن. تو پرو ایکٹیو انہیبیشن کیا ہے؟ دا اولڈ میموری اور ایکسپیرینسز ریٹینڈ ان آ میموری ورک فارورڈ ٹو ڈسرب دا میموری آف واٹ وی ریکوائر ٹو لرن آفٹر ورڈس. جی ہاں، ہم مشکل پیش آتی ہے ہمیں جب ایک سیکنڈ لینگویج کی جو ووکیبلری یا گرامر ہے وہ فرسٹ لینگویج کی ووکیبلری یا گرامر کو انٹرفیئر کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو گرامر ہے اردو کا، جو گرامر ہے ہندی کا، جو گرامر ہے یا ووکیبلری ہے انگلش یا تیلگو کی، تو ان کا انداز بیاں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. تو جب وہ ایک سیکھے ہوئے ووکیبلری یا گرامر دوسرے لینگویج کے ووکیبلری یا گرامر کو ڈسرپٹ کرتا ہے تو یہی پرو ایکٹیو انہیبیشن ہے یا فعال تلازم اسے
کہا جاتا ہے۔ ایک اور چیز اگر ہم یہاں دیکھ لیں، ریپریشن یا جبر، تو اس کی تعریف آپ کے اسکرین پر دیکھیں۔ ریپریشن از اے مینٹل فنکشن وچ سپریس دا مائنڈ اگینسٹ دا امپیکٹ آف پینفل ایکسپیرئنسز۔ جی ہاں، تو جو یہاں سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ آدمی چاہ کر جسے بھولنا چاہتا ہو وہ ریپریشن یا جبری بھول جسے کہتے ہیں، جیسے پرانے تجربات یا کوئی دردناک ایکسپیرینس ہو یا دردناک تجربات ہو یا کسی قریبی کی موت ہو یا قریبی رشتہ دار کی موت ہو، اس کے تحت آتی ہے۔ اور اگر ہم ایمنیشیا کی بات کریں تو پارشیل اور کمپلیٹ لاس آف میموری جو ہوتا ہے، جو یا کسی صدمے یا ٹرامے کے ذریعے سے، اسے ایمنیشیا کہا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ مور الکوہلزم یا انسیفلائٹس یعنی دماغی سوزش یا برین ٹیومر یا دماغی رسولی اس کی مثال ہے، جہاں پر آدمی کو پارشیل، جزوی یا کمپلیٹ یا کلی طور پر حافظے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے، فیوج۔ تو جب ایک آدمی کسی ٹراما یا کوئی واقعے کے ذریعے سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ اس واقعے کو بھول نہ پاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا جو پاسٹ یا جو حافظہ ہے وہ بھول کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ ایک طرح سے مکمل طور پر بھول جاتا ہے۔ یہی فیوگ ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اکتساب کی منتقلی کی، یعنی ٹرانسفر آف لرننگ کی۔ تو آپ کے اسکرین پر اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ اکتساب کی منتقلی اس وقت ہوتی ہے جب لوگ معلومات کی حکمت عملیوں اور مہارتوں کا اطلاق کرتے ہیں جو انہوں نے سیکھی ہیں نئی صورتحال یا نئی چیزوں کے سیکھنے کے لیے۔ جی ہاں، بہت ہی سادہ چیز ہے۔ ٹرانسفر آف لرننگ occurs when people apply information, strategies and skills they have learned to the new situation or to the new context۔ تو یہاں پر اس کے ٹرانسفر آف لرننگ کے ہم یہاں پہ ٹائپس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے پازیٹیو ٹرانسفر یا مثبت منتقلی، دوسرا ہے نیگیٹو ٹرانسفر یا منفی منتقلی، تیسرا ہے زیرو ٹرانسفر یا صفر منتقلی، چوتھا ہے بائیلیٹرل ٹرانسفر یا دو جانبی منتقلی۔ تو پازیٹیو ٹرانسفر کو اگر ہم دیکھیں تو لرننگ آف میتھس ہیلپ ان سالونگ نیومیریکل پرابلمس ان فزکس۔ تو یعنی آپ نے اگر میتھس کے سٹیپس یعنی کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ جانتے ہوں تو وہی سب چیزیں آپ کو فزکس یا طبیعت کے بھی مسائل کو حل کرنے میں مدد دے گی۔ تو اس طرح سے یہ پازیٹیو یا مثبت ٹرانسفر ہوا ایک طرح کے اکتساب کا۔ اگر ہم نیگیٹو ٹرانسفر آف لرننگ یا منفی اکتساب کی منتقلی کی بات کریں تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر when you learn to pronounce but but correctly and difficult to pronounce put correctly، تو اب یہاں پہ دیکھیے دونوں جگہ ب اور پ کا چینج ہے، لیکن یہاں پر ساؤنڈ مختلف آئے گا، یہاں پر اس کا بھی ساؤنڈ مختلف آئے گا۔ تو یہاں پر اس کے سیکھنے میں یہاں پر نیگیٹو ٹرانسفر ہوتا ہے، بچہ اسے بٹ اور اسے پٹ ہی کہے گا، تو لہٰذا یہاں پر نیگیٹو ٹرانسفر ہو رہا ہے، اسے اسی لیے کہا جاتا ہے منفی اکتساب کی منتقلی۔ اور اگر ہم بات کریں زیرو ٹرانسفر آف لرننگ کی، یعنی یہاں پر کوئی کسی طرح کا ٹرانسفر نہیں ہوتا، یعنی آپ دیکھیے لرننگ ٹو پلے فٹ بال may not help learning to play والی بال۔ جی ہاں، فٹ بال پیر سے کھیلا جانے والا گیم ہے اور والی بال ہاتھ سے کھیلے جانے والا گیم ہے۔ تو فٹ بال کا ایک پلیئر والی بال جو ہے اچانک سیکھ نہیں پائے گا، تو یہاں پہ کسی بھی طرح کا ٹرانسفر آف لرننگ پہلی لرننگ سے دوسری لرننگ میں مدد نہیں کرے گی۔ تو اگر ہم بائیلیٹرل لرننگ کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیے دو جانبی طور پر، یعنی ایک بندہ جو ہے اپنے سیدھے ہاتھ سے بھی بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جیسے اپنے بائیں ہاتھ سے کرتا ہے، اور ایک پلیئر کی اگر ہم بات کریں جو فٹ بال کو اپنے دائیں پیر سے بھی بالکل اسی طریقے سے کک لگا سکتا ہے جیسے بائیں پیر سے بھی اسی طرح لگا سکتا ہے۔
تو ایک طرف سے دوسرے طرف یہ دو جانبی لرننگ ہوئی ہے۔ تو آئیے ایجوکیشنل امپلیکیشنز کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر شروعات سے لے کر اختتام تک اگر ہم دیکھیں تو پورا کا پورا سلیبس آپ کو طلباء کی انڈیویجول ڈفرینسز اور ڈفرینٹ ٹیکنیکس کی بات کرتا ہے کہ کس طرح سے طلباء کو کمرے جماعت میں ہم ان کے انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مدد کریں اور انہیں ایک ہارمونیس انوائرنمنٹ یا ایک خوشگوار ماحول کس طرح دیں تاکہ وہ ایک کمپلیٹ اینڈ بیسٹ پرسن یا ایک بہترین شخصیت بن کر ابھرے۔ تو یہاں پر اساتذہ اکرام پر ایک اور اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ طلباء کی انفرادی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہوئے انہیں ایسا ماحول مہیا کریں جو ان کے سیکھنے میں تیزی لائے، جو ان کے سیکھنے میں معاون ہو۔ تو امید ہے آج کا یہ سیشن آپ تمام ٹیٹ ایسپیرنٹس کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس سیشن میں بس اتنا ہی، مجھے بھی اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے سیشن میں کچھ اور نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خوب خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں ٹی سیٹ پر پیش کیے جانے والے یہ CDP اور ٹیٹ کے اہم سیشنز۔